السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس ایڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، طنز و مزاح کسے کہتے ہیں، وہ ویڈیو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اس کے بعد طنز و مزاح کے عظیم مصنف پطرس بخاری کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کا بہت اہم سبق، ان کا بہت اہم مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سبق کے کیا کرائیں گے، سوال جواب بتائیں گے۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، کل 4 ہی سوال ہیں، 2-5 منٹ کا صرف ویڈیو ہے، تو آپ ان کو دیکھ لیجئے اور اسکرین شاٹ رکھ کر آپ اسے یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور چیپٹر ریگارڈنگ کوئی کمی ہو، کوئی کیوری ہو، جو بات آپ کے سمجھ میں نہیں ہو، ایسا کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ اسے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے ہو، سیدھے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں مصنف نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، اس مضمون میں کاہلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر طنز ہے، جو مزاج میں بھی شدت پیدا کرتا ہے۔ مزاح تھا، اور ایسے لوگوں کو دل لگا کر پڑھنے کی ترغیب اور تحریص بھی دلاتا ہے۔ اس چیپٹر کا، اس سبق کا پیغام کیا تھا کہ انسان کو کاہلی نہیں رکھنی چاہیے، سستی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دل لگا کر پڑھائی کرنی چاہیے۔ یہی ان کا مقصد تھا سمجھانے کے لیے۔ سوال نمبر 2، لفظ قم اور حضرت عیسیٰ میں کیا تعلق ہے؟ جواب، یہ ایک تلمیح ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اصل میں بچوں یہ ایک معجزہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ جب اللہ کے خاص بندے جب کوئی کرامت دکھاتے ہیں، کوئی ایسی بات جو عقل اور سمجھ و شعور جس بات کو مان نہیں پائے، ایسا اگر کوئی کام کرتے ہیں جس کو عقل ایک بار سمجھ بھی نہ پائے، مان بھی نہ پائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے جب کوئی محبوب بندے، اللہ کے جو خاص بندے کام کرتے اسے کہتے ہیں کرامت۔ اور اللہ کے نبی اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو بالکل انوکھا کام کہہ سکتے ہیں، ایسا کام جو ایک دم سے یقین نہ آئے، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو ایک وقتی طور کے لیے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کو صرف جا کر بولتے تھے قم، اور مردے کھڑے ہو جاتے۔ وہ کہتے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور مردے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ ایسے ہی ہمارے نبی کا معجزہ، ان کی انگلیوں سے پانی آنا، ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کنکر پتھر سے کلمہ پڑھوانا، یہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کے معجزے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزے وغیرہ دیے تھے۔ تو اسی طرح قم اور حضرت عیسیٰ کا کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق ہے، حضرت عیسیٰ قم کہہ دیا کرتے تھے اور مردے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، لالا جی نے مصنف کو جگانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب، لالا جی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جس سے مصنف نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اور آج کا آخری سوال، سوال نمبر 4، سبق کے آخر میں مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ کس طرح طے کیا؟ آخر میں انہوں نے کیا یوجنا بنائی؟ جواب، سبق کے آخر میں مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ اس طرح طے کیا کہ پہلے لالا جی کے پکارنے پر 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سو جاتے ہیں اور 10 بجے اٹھتے تھے، اور اگر اس بیچ لالا جی ان کو آواز دیتے تھے تو وہ نماز کا بہانہ بنا دیا کرتے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہی انہوں نے آگے اپنا شعار بنا لیا تھا کہ ایک بار تو صبح 6 بجے اٹھتے تھے، جب لالا جی آواز لگاتے تو 6 بجے اٹھ جاتے تھے، اس کے بعد واپس سو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد کب اٹھتے تھے؟ واپس 10 بجے اٹھتے تھے۔ یہ ان کا ڈیلی کا روٹین ہو گیا تھا، شعار بنا لیا تھا۔ اور کبھی لالا جی کبھی دوپہر میں پوچھ لے کہ میں نے آپ کو آواز لگائی تھی، میں نے کچھ پوچھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، تو یہ بولنا کیا کر رہا تھا؟ صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے کے بیچ میں کوئی بھی کام بتایا تو کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ انہوں نے عادت بنا لی تھی۔
تو بچوں یہی چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، اور بھی کوئی سوال ہوں گے اور بھی کوئی کیوریز ہوں گی تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. کوشش کیجیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان چیزوں کو آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو جو بھی سوال ہوں، جو بھی کیوریز ہوں، اگر کمنٹ میں آپ کو جواب نہیں مل پائے تو آپ کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو. جو بھی آپ کے کمنٹ آتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ان کیوریز کو دور کیا جائے، اور آپ کنٹینیو ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو آگے سے آگے ان کے جواب ڈیٹیل میں ان کے جواب مل سکیں. تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں پھر ایک نئے اور پیارے سے چیپٹر کے ساتھ. تب تک خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.